السلام علیکم دوستو، ایم ایس سے اردو پوائنٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے اس فیصلے کے بارے میں جس نے انگریزوں کو ایک اور موقع دیا اور شاید بعد میں ہندوستان کے غلامی کا سبب بنی۔ لیکن اس سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، یہ 16ویں صدی کی بات ہے جب انگریزوں کے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں تجارت کے بہانے پنجے گاڑ رہی تھی۔ اس دوران اورنگزیب عالمگیر بہت طاقتور مغل حکمران تھے جو کہ انگریزوں کی چال بازیوں سے ناواقف تھے۔ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان میں جگہ جگہ کوٹھیاں قائم کر رکھی تھی جو بظاہر تجارت کے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ انگریز ہندوستان سے ریشم کے کپڑے، گڑ کے شیرے، مسالوں وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے کیونکہ ان کی انگلستان میں بڑی مانگ تھی۔ تجارت کا اصول یہ طے کیا گیا تھا کہ انگریزوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا بلکہ تجارت کے کل سامان کا 3.5% وصول کیا جاتا تھا۔ اس دوران دوسرے علاقوں کے تاجر بھی ہندوستان میں سرگرم ہوئے اور اپنی کوششوں سے وہی تجارتی حقوق حاصل کر لیے جو انگریزوں کو حاصل تھیں۔ انگریز جو شروع سے ہی لالچی ہیں، جب یہ خبر ایسٹ انڈیا کمپنی کے صدر جوزایہ چائلڈ تک پہنچی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا آسمان کو چھو رہی تھی۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اور ان کے منافع میں حصے دار ہو۔ دوستو، ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، گدھے نے غصہ کیا تو ٹرک کے نیچے آ گیا۔ ایسا ہی کچھ جوزایہ چائلڈ کے ساتھ ہوا۔ غصے کے عالم میں اس کا کیا گیا فیصلہ اس کے نام کی طرح چائلڈش اور انتہائی حیران کن تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں موجود اپنے حکام کو مراسلہ بھیجا کہ مغل جہازوں کا راستہ کاٹ کر ان کا سامان لوٹا جائے، اور یہیں پر قصہ ختم نہیں ہوا بلکہ انگلستان سے سپاہیوں کے 2 پلٹنوں کو ہندوستان بھیجا کہ پہلے سے موجود حکام سے مل کر چٹاگانگ پر قبضہ کر لیں۔ یہ چائلڈ کا بچپنا کہیں یا دلیری کہ محض 308 سپاہیوں کی مدد سے انہوں نے ایک طاقتور حکمران کے خلاف جنگ چھیڑنے کی جسارت کی۔ تاریخ اس جنگ کو ان کے نام کی مناسبت سے جنگ چائلڈ کہتی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کو معاشی لحاظ سے وہ مقام حاصل تھا جو آج کل امریکہ کو حاصل ہے۔ جنگی لحاظ سے بھی وہ کافی طاقتور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی فوجیوں کی تعداد لگ بھگ 9 لاکھ تھی جن کو مختلف محاذوں پر جنگ کی مہارت حاصل تھی۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو انگریزوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے، جس کے بعد امیر البحر سیدی یاقوت نے عالمگیر کے حکم پر ممبئی کا محاصرہ کر لیا۔ تاریخ دان آنکھوں دیکھا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ امیر البحر نے جب توپ کا پہلا گولہ پھینکا تو افراتفری مچ گئی اور انگریزوں نے بھاگ بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ جو لڑنے نکلے ان کو کاٹ دیا گیا اور جنہیں زندہ پکڑا ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر گلیوں میں گھمایا گیا۔ امیر البحر نے قلعے پر چڑھائی کے بجائے اس کا محاصرہ جاری رکھا اور بہت سے لوگ اور ملازم قلعہ سے نکل کر امیر البحر سے آ کر مل گئے اور کچھ مسلمان بھی ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ قلعے والے خود ہی ہار مان لیں گے،
لہٰذا انہوں نے دور سے گولہ باری جاری رکھی۔ اس میں کئی ماہ گزر گئے۔ اس دوران انگریزوں کے 2 سفیر گڑ گڑاتے ہوئے اس حال میں اورنگزیب عالمگیر کے دربار پہنچے کہ سفیر کم اور بھکاری زیادہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک غلطی کا اعتراف کیا اور پھر نہایت عاجزی سے التجا کی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا لائسنس بحال کیا جائے اور سیدی یاقوت کو بمبئی کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ لہٰذا اورنگزیب عالمگیر جو رحم دل حکمران تھے نے ان کی التجا اس شرط پر قبول کی کہ انگریز مغلوں کو 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں۔ انگریز وعدہ کریں کہ مغل حکمران کے فرما بردار رہیں گے۔ بمبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے صدر چائلڈ کو عہدے سے ہٹایا جائے اور وہ کبھی ہندوستان کا رخ نہ کریں۔ انگریز سفیروں کے پاس یہ شرائط ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا واپس بمبئی جا کر سیدی یاقوت کو اورنگزیب کا خط تھمایا۔ یوں ان کی جان خلاصی ہوئی اور محاصرہ ختم ہوا۔ دوستو، میری نظر میں ہندوستان کی ہسٹری میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر اورنگزیب ان پر رحم نہ کرتے اور اسی وقت ہندوستان سے نکال باہر کرتے تو شاید حالات آج ہندوستان کے مختلف ہوتے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک کیجئے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔